بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من کتاب یلقى بمدیت من الارض الا بعث اللہ الیہ ملائکہ یخدونہ باجنحتہم ویقدسونہ حتی یبعث اللہ الیہ ولیا من اولیاء فیرفع من الارض الى آخر الحدیث۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا وسلم علیک یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا وسلم علیک یا رسول اللہ۔ تنم فرسودہ جم پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پہ مردہ آواراز عیسیاں یا رسول اللہ۔ چمو سوے من گزر آری من مسکین زناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ ذکردہ خیش حیرانم سیاہ شد روز عیسیانم، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ۔ ز حب جام تو بستم بزنجیر تو دل بستم، نمی گویم کہ من ہستم سخنداں یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور تاجدار کائنات احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں ہدیہ عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد محتشم مقتدر سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ برادرم، میرے محسن، میرے مشفق علامہ مولانا مفتی محمد عابد نعیمی صاحب اور ان کے جملہ برادران، ان سے میں اظہار تعزیت انہی الفاظ سے کرنا چاہتا ہوں جو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک اور آپ کی سنت سے ثابت ہے۔ للہ ما اخذ ولہ ما اعطا وکل شیء عندہ باجل مسمی، کہ جو کچھ اللہ نے لے لیا وہ اللہ کا تھا، اور جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ ہمارے یہاں عباس پور کا تو مجھے نہیں کوئی خاص علم، البتہ آزاد کشمیر کے مختلف گوشوں میں اور پاکستان میں بھی بعض جگہوں پر اظہار تعزیت کے لیے جو کچھ کیا جاتا ہے انتہائی خطرناک صورتحال اور رونے رلانے والا ماحول بنایا جاتا ہے، اور ایسے اشعار پڑھے جاتے ہیں جو اشعار میاں صاحب نے تو اس لیے لکھے تھے کہ جو نافرمان اولاد ہے اس کو سنا کر فرما روا بنایا جائے، لیکن اس خاص موقع پر، نازک موقع پر یہ اشعار پڑھ کے، اور حدیث پاک ہے نا، یعذب المیت ببکاء اہلی، میت کے گھر والوں کے رونے پیٹنے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے، تو ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے موقع پر یوں ہی ایسے الفاظ بولے جائیں جن سے تسلی ہو۔ تو میں اپنے برادر محترم بالخصوص ان کے جملہ برادران پورے خاندان کے ساتھ تعزیت کے لیے لفظ بولوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موت وہ بھی رحمت ہے، زندگی بھی رحمت ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ اگر یہ موت کو عیب ہوتی تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر جتنے بھی اکابرین امت ہیں وہ کبھی فوت نہ ہوتے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جو چیز جس وقت تک ہے، جس حد تک ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے۔ میں نے ایک آیہ کریمہ پڑھی ہے جو ہر شخص جو نمازی ہے اسے آتی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وقت اپنے دامن میں جگہ نہیں رکھتا، اور اس کے ترجمے کی شاید ضرورت بھی نہیں کہ بندہ، ہر شخص دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے بخش دے، لیکن ہم قبر میں جائیں گے تو کیا ہمارے پاس یہ تیاری ہے؟ کیا ابھی سے ہم نے یہ ذہن بنایا ہے؟
آج علامہ عابد صاحب تشریف فرمائے، میں اکثر گزارش کرتا ہوں کہ جتنا کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، مفتی ہو، جو بھی کو ہو، وہ ایک طرف دعا مانگے اور ایک طرف وہ جو فوت شدہ کی اولاد سے ہو، جس درد دل سے وہ دعا مانگے گا، اس انداز میں میرا نہیں خیال کہ کوئی اور دعا کر سکتا ہو۔ تو اللہ کا فضل تبھی شامل حال ہوتا ہے۔ اور یہ میں جو اگلے جملے بولنا رہا ہوں کہ وہ غم تازہ کرنے کے لیے نہیں، ایک تحدیث نعمت پر کہ الحمدللہ بزرگ جو دنیا چھوڑ گئے ہیں، ان کا ہمارے ساتھ کافی دفعہ ملاقات ہوئی، لاہور تشریف لاتے تو قبلہ بھی ہمارے مشفق ہیں، تو مجھے وہ وقت اور گھڑی یاد آ رہی تھی بار بار جب میں نے ان کا یہ وصال کا سنا نا، تو میں نے کہا یار کتنا خوش نصیب انسان تھے کہ ان کے بیٹے عالم ہیں، مفتی ہیں، ایک ادارے کے سربراہ ہیں، ذمہ دار آدمی ہیں۔ تو نماز کا وقت ہوا، اذان کا وقت ہوا، تو فوری آپ نے وہ جو اپنی جرابیں اتاری اور کھڑے ہو گئے اور کہنے کہ بیٹا اٹھو چلو تیاری کرو نماز کی۔ تو جن کی توجہ ایسے بیٹے پر تھی اور اس کو بھی متوجہ کرنا اور نماز کے لیے اٹھانا، کس قدر ان کے اندر درد دل تھا۔ ایک صحیح میں روایت ہے، میں پوری روایت بھی نہیں پڑھتا اور نہ اس کا ترجمہ کر سکتا ہوں، کہ جس میں کہا گیا کہ قیامت کے دن جب کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا نا، تو اس وقت رب العلا کے سایہ عظیم میں جیسا اس کی شایان شان ہے، 7 لوگوں کو جگہ ملے گی، ان میں بے شمار حکمران اور وغیرہ وغیرہ جو عدل کرنے والے، ان میں ایک شخص ایسا بھی ہے، راجل، ایسا شخص کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے۔ اب ادھر اذان ہوئی ہے، پتہ ہے میرا بیٹا ذمہ دار ہے، نماز بھی اسی نے پڑھانی ہے، لیکن اذان کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے، اور صرف خود نہیں کھڑے ہوئے بلکہ ہم بھی ان کے بچوں کی جگہ تھے، ہمیں بھی کہا چلو پتر اٹھو اور وضو کرو، تیاری کرو نماز کے لیے۔ تو پھر ان کا یہ اذان دینے والا مرحلہ، جتنی بھی ان کی اچھائیاں ہیں، توجہ کریں، دنیا چھوڑ کے بڑے لوگ جا رہے ہیں نا، تو امیر سے امیر بندہ بھی جب دنیا چھوڑ کے جاتا ہے، تو آپ نے کبھی دیکھا ہو کوئی بینک بیلنس، کوئی گاڑی، کوئی موبائل فون ہوتا ہے نا پاس، یہ کوئی لے کے جاتا ہے؟ لیکن اگر کوئی دنیا چھوڑ کے جائے، کوئی غریب اور ماڑا سا بندہ کیوں نہ ہو، لیکن اس کی جو نماز ہے، اس کا جو قرآن مجید کے ساتھ انس ہے، محبت ہے، یہ چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ اور قبلہ کی آپ چہرہ باز و رونق تھا، چہرے پر سنت رسول سجی تھی، تو یہ تو ایک عام بندہ بھی ہو تو جب وہ قبر میں جاتا تو یہ سنت رسول اس کے ساتھ جاتی ہے۔ اب آپ کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہر وقت موت کو سر پر جانتے ہوئے نا، کوئی بھی نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی آپ اس کو اگنور نہ کریں۔ جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے، اس پر میں اتنی بات کروں گا کہ کوشش کرنا جب میری اور آپ کی اس دنیا سے جانے کی گھڑی آئے، وہ وقت آئے نا، تو کم از کم ہمارے پیچھے بھی علامہ عابد نعیمی جیسا کم از کم ایک بیٹا تو ہو نا۔ کیوں جی؟ ہمارے تعلق والوں میں سے جتنے بھی، جہاں پر بھی آپ کوشش کریں، کوئی کم از کم ایک ایسا عالم ہو جس کے دل میں آپ کے لیے درد ہو، آپ کے لیے وہ دعا کرنے والا ہو۔ اتنی بات، میں حدیث پاک کی طرف آتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کا فرمان مبارک حضرت علی سے مروی ہے، فرمایا ما من کتاب، وہ بھی احسان ثواب سے متعلق ہے، فرمایا ما من کتاب یلقا بمدیۃ من الارض، جب کبھی کوئی ایسا مخطوطہ، کوئی کاغذ، کوئی بھی چیز جس پر اللہ کا نام لکھا ہے، اس کو زمین پر نامناسب جگہ پر پھینک دیا جاتا ہے، تو فرمایا الا بعث اللہ الیہ ملائکہ، اللہ اس کی طرف فرشتے بھیج دیتا ہے، یخدونہ باجنحتہم ویقدسون، اپنے پروں سے اسے ڈانپ لیتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں، لیکن اٹھاتے نہیں۔ اٹھاتا کون ہے؟ فرمایا پھر حتی یبعث الیہ ولی من اولیاء، اللہ اس کاغذ جس پر کوئی اللہ کا نام لکھا تھا، اس کی طرف اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو بھیج دیتا ہے، فَيَرْفَعُ مِنَ الْأَرْضِ، وہ اس کو اٹھا لیتا ہے۔ فرمایا وَمَنْ رَفَعَ كِتَابًا مِنَ الْأَرْضِ، جو شخص اس زمین سے نامناسب جگہ سے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھاتا ہے، فرمایا رفع اسمہ فی علیین، اللہ اس اٹھانے والے کے نام کو علیین میں بلند فرما دیتا ہے۔ تو احسان ثواب سے اس کا کیا لینا دینا ہے؟ اگلے لفظ آ رہے ہیں، فرمایا وہ اٹھانے والا بندہ جب اس کاغذ کو اٹھاتا ہے، ایک ہی نام اس کا ذکر ہوا کہ اس کا نام علیین میں بلند ہوگا، اور دوسرا فرمایا خفف عن والدیہ العذاب، اس اٹھانے والے کا نام تو اللہ نے بلند کر دیا، اس کے والدین جو دنیا چھوڑ گئے ہیں، اللہ ان کے عذاب میں تخفیف فرما دے گا۔ عذاب میں تخفیف، اگلے لفظ بھی باقی ہیں، فرمایا وَإِن كَانَا كَافِرَيْن، خدا نہ خواستہ وہ اٹھانے والے شخص کے والدین اگر کافر بھی تھے
تو پھر بھی اس کا عذاب ہلکا ہو جائے گا۔ علماء تشریف فرما ہیں، مجھ طالب علم کی چند سالہ کو جو زندگی اس میں گزری ہے، شوق ذوق بہت زیادہ حدیث مبارکہ جہاں سے ہو میں، لیکن میری اطلاع میں صرف 2 حدیثیں ایسی آئی ہیں جس میں کافر کے عذاب کے ہلکا ہونے کی بات ہے، کہ وہ جو میلاد والی آپ سناتے ہیں ابو لہب کے بارے میں، ایک وہ اور ایک یہ، ورنہ قرآن کا رول ہے لا یخفف عنہم العذاب، عذاب کافروں کا ہلکا نہیں کیا جاتا۔ تو اب میں 2-3 باتیں کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک یہ یاد رکھنا، قیامت کے دن لوگ بہت سارے پچھتا رہے ہوں گے، ان کو نیکی کا موقع ملا تھا لیکن انہوں نے نیکی کو اس لیے چھوڑ دیا، لوگوں سے ڈر گئے کہ یار لوگ کیا کہیں گے۔ ایک بچے کے پیدا ہونے سے لے کر ایک شخص کے قبر میں جانے تک، دفنانے تک بے شمار ایسی گھڑیاں آتی ہیں کہ انسان کا دل کرتا ہے یار یہاں پر میں یہ عمل کروں تو اللہ راضی ہوگا، لیکن بندہ چھوڑ دیتا ہے یہ سوچ کے کہ یہ عمل کروں اللہ تو راضی ہوگا، لیکن لوگ پتہ نہیں کیا لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، اس ڈر سے ہم نیکی کو چھوڑتے ہیں۔ تو احباب کوشش کرنا میرا اور آپ کا نام قیامت کے دن ان پچھتانے والے لوگوں میں نہ آئے کہ جنہوں نے نیکی کو اس لیے چھوڑا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ نیکی جو عام طور پر چھوڑی جاتی ہے نا، یہ سوچ کر کہ یار میں بڑا آدمی ہوں، چاہے مالی طور پر ہو، یہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے بھی ہو، اگر بندہ توجہ نہ کرے، اب مجھے اللہ نے قرآن کی دولوں سے نوازا ہے تو میں مسجد میں جاتا ہوں یا کسی جگہ پر کوئی نیکی والا کام، یہ کاغذ اٹھانے کا بھی بات لے لیں، کسی کوڑے کی جگہ پر کاغذ اخبار پڑا ہے، لازمی بات ہے اللہ کا نام تو ہوگا، اور میں یہ سوچ کر نہ اٹھاؤں کہ لوگ کیا کہیں گے، یار حافظ صاحب یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو بہت سارے مقامات پر ہم نیکی سے پہلی بات لوگ کیا کہیں گے، اور دوسری بات کہ یار میں بڑا آدمی ہوں، ہم نیکی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اب آپ کوشش کیجئے گا کہ وہ وقت آنے سے پہلے ہر لمحے تیاری کریں، جس طرح وہ بزرگوں کا عمل ہے، چہرے پر سنت رسول سجیدی ساتھ لے گئے، نماز پڑھتے تھے، اذان وغیرہ پڑھتے تھے، جیسے بچوں کو پابند کیا، الحمدللہ وہ تو دنیا چھوڑ گئے ہیں، ان کا نامہ اعمال کلوز ہو جائے گا۔ شاید علماء نے آپ کو حدیث پہلے بھی سنائی ہوگی، آپ سنیں گے کہ بندے کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، لیکن یہ صدقہ جاریہ اور والد صالح، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی مرحوم کی کروٹ ان کی بخشش، مغفرت اور ان کو جنت میں بلند مقام عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔